چوڑا کام ہی نہیں بتایا سرکار نے، جو شب عاشور جاگتا رہا۔ پھر کیا ہوا لاہور والوں؟ فرماتے کانما عبد اللہ عبادت جمیع الملائکۃ، ساتوں آسمانوں کے جتنے فرشتے ہیں ان سب کی ملا کر عبادت اس اکیلے نے کر دی۔ اللہ کرے ہر بندہ خریدار جو ماں ینطق کی زبان بول رہی ہے۔ ساجد بیٹے اپنے محلے کو درجہ آگے رکھنا۔ عبادت جمیع الملائکہ، رضان فر کی عبادت نہیں، فرشتوں کی، اور یہ کتنے اربوں خربوں سالوں سے ہیں، اور پھر ایسے بھی ہیں شہید بھائی کہ پہلے دن سے کہ فرشتہ قیام میں ہے تو بس کھڑا ہے قیامت تک، مدیشہ کوئی رکوع میں ہے تو بس کھڑا ہے رکوع میں، تھکن کوئی نہیں، سستی کوئی نہیں، بیداری نہیں، یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ بشریت کے حوالے ہیں، ملکوتیت کے نہیں۔ اور رسول فرماتے ہیں کہ جاگنے والے نے دو تین دفعہ سعید بھائی نے مجھے کہا تھا، جو یہ ایسا تو ویسے پچھلے سال کا چلا آ رہا ہے نا، کل یاد ہوگا آپ لوگوں کو، تو دو تین دفعہ مجھے کہا ہے اگر آپ ضرورت سمجھیں کہ ابھی وقت نہیں آیا تو میں آگے کر دیتا ہوں۔ کہا تھا نا کہ میں نے کرنے، اب آگے نہیں کرنا۔ میں نے کہا یہ ضروری تو نہیں، لاکھوں ہوں، حسین 72 پہ راضی ہو گیا تھا، اور ہم جو اس کی پاپوش سے چمٹے ہوئے ذرے کی قیمت نہیں بنا سکتے اگر ابد تک زندہ رہیں، ہماری کیا حقیقت ہوتی ہے؟ میں نے کہا جس کا مقدر ہے، ویسے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ کثرت ہے خریداروں کی، صرف پاس مارک نہیں ڈویژن بنے گی اور ہائی فرسٹ ڈویژن بنے گی انشاءاللہ، امید مجھے یہی ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، یہ بھئی اس نے کیا ہے؟ یعنی اگر گرمیوں کی رات ہوگی عاشورے کی 10 گھنٹے کی لگا لو، سردیوں کی 14 گھنٹے کی لگا لو، 14 گھنٹے میں بیٹھا رہے جاگتا رہا ہے، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت لوٹ کے جیب میں ڈالی، یہ جا ہو جا۔ جاگنا میری طرف دیکھ کر رہنا۔ میں حصے میں مثال دوں تو یہ بچے بھی سمجھیں۔ اب ایسا ہے بچوں، آپ بابا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، نانا دادا کے ساتھ بازار میں ہیں، انارکلی مثلا پھر رہے ہیں، آپ نے ایک دکان دیکھی، خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، بڑے اعلیٰ فرانس سے، کنوج سے منگوائے گئے عطر پڑے تھے، آپ دکان میں گھس گئے، اب آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے خریدا وریدا کچھ نہیں، لیکن جتنی دیر آپ دکان میں رہے سارے عطر کی خوشبو تو اندر اترنے، یہ ہے بات، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو سمجھ گئے نا بات؟ ہاں بس یہی ہے کہ اس رات میں تم قبہ حسین کے نیچے بیٹھے رہے، جیسے جب بارش برستی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ باغ پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں یا کوڑے کے ڈھیر پر، وہ ابر کرم کہلاتا ہی اسی لیے ہے کہ کرم کی بنیاد پہ اپنے کے گھر بھی برستا ہے، دشمن کے گھر بھی برستا ہے، باغ پہ بھی برستا ہے، کوڑے کے ڈھیر پہ برستا ہے۔ آگے ظرف کی بات ہے علی حسین کہ جو ہی بارش رکتی ہے باغ کی خوشبو بڑھ جاتی ہے، کوڑے کی بدبو میں اضافہ۔ کہ جب شب عاشور کا گلشن کبریائی مہکتا ہے اور اس پہ ابر مشیت برستا ہے، بوندیں ہر ایک پہ پڑتی ہیں، جو شیعہ ہے اس پر بھی، جو صرف شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے اس پر بھی، بس صبح کو
کوئی کہتا ہے حسین تیری عظمت کو سلام، اور کوئی شیعہ ہو کر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بولو تھا کہ آگے سن رہے دوبارہ سننا ہو تو بات کی جا سکتی ہے. جب سے کہا میرا فوکس کہ اس نے کہا راضی ہو، سارا جہاں یہی پڑھتا رہا کہ میں تجھ سے راضی ہوں. اب جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس پر تھوڑا اور اس کو اس کے بھی اثرات بتا رہے ہیں تو آپ کے ممنون ہوں گے، کیونکہ یہ کہنا مجھ سے کہ میں راضی ہو جا، یہ ریکویسٹ ہو سکتی ہے، منت ہو سکتی ہے، دعا ہو سکتی ہے، آرڈر نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ کہہ رہا ہے حسین سے تو راضی ہو جا، جس نے حسین سے وہ شادی کرنا تو میں ہاتھ بلند کرو، پنجہ کھولو، حق لا امام ہے. بہرحال آپ کی بات میں نے سن لی. جس مجلس میں حسین اور رب حسین نے چاہا، کیونکہ حسین پہلے تو کہا جاتا تھا نا یا رب محمد و آل محمد، 61 ہجری سے پھر آل محمد کے گھر میں کہا جانے لگا یا رب الحسین. اگلا فکرہ اور عاصم بخاری آقا جی مست کرتا ہے، یا رب الحسین بحق الحسین. اے حسین کے رب، تجھے حسین کے حق کا واسطہ، رب بھی حسین والا، حق بھی حسین والا. اب یہ دیکھو نا، یہ جو 10 راتیں ہیں یہ اسی شب عاشور کی تجلی سمجھتے رہنا، یہ اس کا پرتاؤ ہے. اب کیا کیا جائے، اشرا ایک ہے، باتیں بہت سی ہیں. ہاں میں تو کم جو جیتے رہو ٹھیک ہے. پھر میں جو ہے 2-4 مجالس لگیں گی کم از کم، خطہ لگا لو چلو، اس میں صرف تمہیں لیل کی حقیقت مجھے بتانا ہوگی. لیل کیا ہے، کس طرح اللہ نے بنائی ہے، اور جو گزر جاتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، جو آنے والی ہوتی ہے وہ کدھر ہوتی ہے. تو پھر تمہیں مزید معراجیں حاصل ہوں گی، معرفت کی، عرفان آل محمد کی. جو اب میری طرف دیکھنا، اب ایسا ہے دیکھو، حقیقی لیل جو بھی ہوتی ہے وہ اللہ نے ایک ایک بنائی بس. نہیں میں آرام سے، تاکہ بچہ یہ بھی سمجھ جائے، یہ بچے بھی چھوٹے سمجھ جائے. شب قدر ایک ہے یا سینکڑوں ہیں؟ تو پھر وجہ کیا ہے؟ تمہارے ہاں آج ہے شب قدر، سعودیہ میں کل گزر چکی ہے شب قدر، کہیں آنے والے کل میں آئے گی شب قدر. شب قدر تو ایک تھی. اسی طرح عاشور کو بھی دیکھو، جوں فار ایسٹ میں چلے جاؤ گے 2 دن پہلے گزر گئی، جوں فار ویسٹ میں چلے جاؤ گے 2 دن بعد میں آئے گی. رات ایک ہے، 4 کیوں ہے؟ کیونکہ جو حقیقی ہے وہ اپنے محور میں ایک ہے، وہ جس افق پہ نظر ڈالتی ہے اسے شب قدر کرتی ہے. اسی طرح شب عاشور بھی اپنے محور میں، اپنے مرکز میں ہے، ایک ہے، تو وہ وہیں اپنے مہتب سے، محور سے دیکھتی ہے. اب بھی وہ دیکھ رہی ہے. ہاں یہ 10 راتیں شب عاشور کی تجلی کا شامیانہ ہے، اسی کے صاحبان کے نیچے محسوس کرنا.
ابر مشیت برسے گا، برس رہا ہے، اور یہ عشرے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہاں پھول پہ برسا۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی نا میری بات؟ ہاں اچھا، اب یہ ہے کہ مہدی شاہ جی آصف بخاری روایات میں آگے آیا ہے آصف بخاری کہ بعض میں شب قدر کے بارے میں، بعض میں شب برات کے بارے میں، بعض میں شب قدر، بعض میں شب برات، کہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے اس میں جب کائنات کی ہر شے سجدے میں گر پڑتی ہے، حتیٰ کہ تمہارا وہ مکان بھی جس میں تم رہتے ہو، اس کی دیواریں بھی سجدہ کرتی ہیں۔ اب ہر کوئی تو نہیں سویا ہوا ہوتا، اعمال کے شوقین حضرات تصویر روڑ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تعقیبات پڑھ رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں، ساری رات جاگ رہے ہیں، انہوں نے تو کنکری کو بھی سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ڈرو، میں نواب شاہ جی سورہ انبیاء کی ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ قرآن کی روشنی میں میزان مصحف میں اپنی اس بات کو تائیداً تول سکوں، اگر تھکے نہیں ہو تو۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب۔ اے میرے حبیب، تم دیکھتے نہیں کہ جو ساتوں آسمانوں میں ہیں وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں؟ زمین پہ رہنے والے سے کہہ رہے ہیں الم ترى، تو دیکھتا نہیں؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہے وہ کرتے ہیں، تو دیکھتا نہیں؟ وَالشَّمْسُ، سورج مجھے سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند مجھے سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ مجھے سجدہ کرتے ہیں، والشجر، درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے تو نے دیکھا نہیں؟ سجدے ہوتے رہتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب دیکھو خدا واحد کی قسم، پوری علمی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، تمہارے مذہب میں شیعہ میں علم کے وہ پہاڑ گزرے ہیں جن کے دم سے بہار ہے تمہارے عقائد میں، ہاں وہ پہاڑ گزرے، لیکن وہ بھی آج تک نہیں بتا سکے۔ یہ تو لکھا ہے ایک نے کہ کربلا میں 3 ساعتیں 3 گھنٹے ایسے گزرے، حسین کربلا میں ہو کے نہیں تھا۔ ضمانت ذمہ داری، کربلا میں تھا نہیں تھا، کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ایک حالہ ہے، بس ایک حصار ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اب پتہ نہیں حسین کے وارثوں میں سے کسی کو کوئی اس اہل نظر آیا ہو شاید اور بتایا ہو، کتابوں میں نہیں ملا۔ بس علم کے گھوڑے اور عقل کے دوڑا کے یہی لکھتے ہیں، بس لگتا یہی ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں اس اور اس کے درمیان کچھ طے ہوتا رہا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا بھائی؟ کنجوسی نہ مخالفت نہیں، مل کے سر اٹھانا ختم ہو گئی میری آج کی گفتگو۔ زندگی کل سے اگلے راز کے زینے پہ قدم رکھنے کی جسارت کریں گے انشاءاللہ۔ سر اٹھاؤ۔ کوفے میں حسین کے سفیر نے جب 18,000 سے ایک ہی لمحے میں بیعت لی تھی تو وہاں کہا تھا جناب مسلم نے، بس ایک نسخہ ہے، کیا بات لمبی ہے، اس میں چھوٹا سا ایک پروگرام جب سنانے لگا ہوں، فرماتے ہیں کہ فمشو علی اسر غبار فرش ابی عبداللہ تصل الجنت، حسین کے گھوڑے کی اڑائی ہوئی گرد کے پیچھے چلتے رہنا، جنت پہنچ جاؤ گے۔
حسین کے گھوڑے کی اڑائی ہوئی گرد کا پیچھا پکڑے رہے نا تاصل الجنت جنت بنو. یہ تھا سفیر کا اشارہ. اڑ جاؤں بیٹھا رہوں. جب ظافر آیا تھا اب دیکھو نا گونگ ہے بندہ, گونگ بندہ نہیں, علم گونگ ہے, ادراک کا نطق چھن جاتا ہے. آیا مولا لشکر لے کے آیا ہوں, ابھی نامن نشان نہیں رہے گا. فرماتے نحن اقدر علیہم منکم, ہم تم سے کہیں زیادہ ان پر قدرت رکھتے ہیں. سر اٹھانا جو معراج کرنا, جو اڑنا چاہتا ہے بدن بھر کے ساتھ اس شے پر کتاب کھول کر رکھا. فرمایا نحن اقدر علیہم منکم, تم سے صرف قادر نہیں اقدر, کہیں بڑے قادر ہیں ہم. نہیں اجازت نہیں تمہیں لڑنے کی. کیوں مولا؟ تم نظر نہیں آتے ان کو, عادل کے خلاف ہے. پتہ نہیں حسین کا پتہ نہیں حسین کا سمجھ سے باہر ہے یہ. ہاں کہا چلو مولا ہم انسانی شکل میں آ جاتے ہیں. اور میں آ جاؤ گے تلواریں تم پہ اثر نہیں کرتی, لہذا پھر بھی خلاف. ہاں تمہارا میرا آنا, نواز شاہ جی کہتے ہیں رائے گا, میں نہیں رائے گا نہیں. شاید یقین کی حد تک شاید کہہ رہا ہوں کہ شاید اس سے پہلے یہ جملہ آپ کو کسی نے نہیں سنایا. ہاں اگر کسی نے سنایا ہوگا تو کوئی ہزاروں میں ایک آدھا. تمہارا میرا آنا رائے گا, میں نہیں. پھر کیف علی حاشیۃ المعرکۃ تنظر اللہ, او میدان جنگ کے کنارے کھڑا ہو جا, تجھے اللہ نظر آ جائے گا. بدن رکھتا ہے کیا خدا کا جسم ہے, وہ جسد والا ہے. حسین کہہ رہا ہے کہ کھڑے رہنا میدان کے کنارے پہ, آنکھیں پٹ پٹانے کی بھی اجازت نہیں, بس دیکھتے رہنا آنکھیں کھول کے پاڑ پاڑ کے. میں اللہ دکھا دوں گا جو بے بدن کا دیدار کرا دے اسی کو تو حسین کہتے ہیں. ہاں جی بس تمہاری سوچ سے پہلے, کیونکہ جو بات شروع کی اسی کو اختتام میں 2 منٹ کے اندر کرنے لگا ہوں. یہی فضائل, یہی مضمون, یہی رابطہ, یہی مسائل, یہی خاتمہ, اور اسی میں راضی رہنا. ٹھیک ہے مولا, یہ تو میں کروں گا جو آپ کا حکم ہے, لیکن میرا دل مطمئن ہے, کوئی خدمت تو مجھ سے لے. کہا پھر ایسا کرنا, آج بے شک میری شہادت کے بعد چلے جانا, کل نماز ظہر کے بعد واپس آ جانا. اب میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آپ اس غم میں وضو کرتی ہیں, خدا کرے اسے کسی غم میں رونا نہ پڑے. مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر یہ ہے, میری دستار کے وارث کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہوگی, پاؤں میں بیڑیاں ہوگی, غلے جامعہ نامی پورا لوہے کا لباس ہوگا, میری بہنوں کے ہاتھ رسیوں سے پس گردن بندھے ہوں گے. اور دیکھنا قافلے سے دور دور چلنا, نبی زادیوں پہ تیری نظر نہیں جانی چاہیے, چونکہ میری بہنوں کی چادریں نہیں ہوں گی. تو یہی کرنا, اگر کہیں میسر آ جائے تو تپتی ہوئی دھوپ میں تھوڑا پانی میرے سجاد کے زنجیروں پہ ڈال دینا. ایک دو کا زخم ہوگا, ایک بیڑیوں کا زخم ہوگا, گرمی میں توق زنجیر تپ جائیں گے, لیکن جہاں قافلہ پڑاؤ کرے پھر دور ہٹ جانا.
مولا وہاں کوئی نوکری نہ کرو تیرے بچے کی؟ فرمایا وہاں اس کا کام میری بیٹی کرے گی۔ بس میں نے کتاب میں یہاں تک پڑھا تھا لاہور والوں، آگے روایت ختم ہو گئی تھی۔ پھر میں نے خود تلاش شروع کی کہ کیا کام کرے گی، کون سی بیٹی کرے گی؟ تو پتہ ہے کیا سامنے آیا؟ 4 سال کی معصومہ۔ جس کے سینے میں گوشت پتھر نہیں، وہ یہاں بھی عبادت کرے گا، قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے۔ میرے پھر دوسری روایت میں سید و عزاداروں ننگے سر بیٹھ کے چیخنے والو پڑھا۔ سجاد فرماتے ہیں 2 ہستیاں میری محسن ہیں اور میں ایک یہی نام لیا 4 سال کی معصومہ کا۔ اور کیا احسان ہے؟ فرمایا جہاں قافلہ پڑاؤ کرتا تھا، یا ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا، فرماتے ہیں مجھے اور مجھے اسی سجاد کی قسم تم میں ہے، ابھی میں کچھ چھپا کے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں مجھے کربلا سے شام تک ننگے پاؤں چلایا